इस्लामिक बयानात और नात सुनने के लिए इस्लामिक मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ذکر شہدائے کربلا مجالس محرم میں ہماری حاضری ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر یہ ہم نے سننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے اس محبوب کے صدقے ہم تماموں کی حاضری ہر لمحہ یہاں گزارنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غنی ہونے، ان کی سخا کا، ان کی سخاوت کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صدقہ نصیب فرمائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جن کا نامی اس میں گرامی ہے عثمان، جب اسلام نہ لائے تھے پھر بھی وہ عثمان تھے، اسلام لانے کے بعد بھی وہ عثمان تھے، اسلام لانے سے پہلے فقط عثمان تھے، اسلام لانے کے بعد حضرت عثمان ہوئے۔ اسلام لانے سے پہلے ان کے لیے سوائے ہدایت کے کوئی اور دعا نہ کی جاتی ہوگی، اب جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بھی یاد رکھیں، بعض ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معنی کیا؟ رضی اللہ تعالی عنہ ہم عمومی طور پر صحابہ کرام علیہ رضوان کے ناموں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے معنی ہے اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہوا، تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی جماعت وہ جماعت ہے جن سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوا۔ اب بڑا لطیف نکتہ ہے کہ جس جماعت سے اللہ راضی ہو، اللہ کا بندہ کہلانے والا اگر اس جماعت سے بیر رکھے تو یہ تو اس کی شامت ہے، اس کی شامت دنیا ہے، شامت آخرت میں بھی اس کے لیے یہ بات شامت کی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے والد گرامی کا نام حضرت عفان ہے، اور عموماً عوام کو یہ نام یاد ہوتے ہیں چونکہ خطبے کے دوران ان ناموں کا تذکرہ ہے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عظیم صفات اور خوبیاں اور خصوصیات حاصل ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین ہے آپ کے القاب میں سے ایک لقب ذو النورین۔ ذو النورین کا معنی ہے دو نور والا۔ یہ دو نور کیا ہیں؟ سیدنا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے پوچھیے یہ دو نور سے مراد کیا ہیں، اور یہ دو نوروں کا حصول حضرت عثمان کو کیسے ہوا؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشانہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشانہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی دو شہزادیاں حضرت سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں عطا فرمائیں۔ پہلی شہزادی جن سے نکاح نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کا کیا وہ ہیں حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت رقیہ نبی پاک کی مقدس شہزادی جب ان کی طبیعت ناساز ہوئی، یہ بیمار ہوئی، حتیٰ کہ جاں بر نہ ہو سکی، ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کے انتقال پر حضرت سیدنا عثمان غنی بہت مغموم ہوئے، بہت روئے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری شہزادی سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان سے کیا۔ نبی پاک کی دو مقدس بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں ہیں،
اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خصوصیت ہے کہ جو روئے زمین پر کسی فرد بشر کو حاصل نہیں ہوئی. یہ فقط حضرت عثمان ہیں کہ جن کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئیں. اس کے علاوہ روئے زمین پہ کوئی شخص نہیں ہے ایسا. پھر ذرا غور فرمائیں کہ 2 بیٹیاں کسی نبی کی آئیں. ارے وہ اگر عام نبی ان مانو کر، ہر نبی خاص ہے، لیکن غور فرمائیے کہ 2 بیٹیاں اس کی جو امام الانبیاء ہیں، ان کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں ہیں، جو سید الانبیاء ہیں، سردار انبیاء، تاجدار انبیاء، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیاں حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں. اور روایت باقاعدہ اس پر شاہد ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری 100 بیٹیاں ہوتیں تو یک بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دیتی تھی. وہ کیا باتیں تھیں جو نبی آخر زمانے حضرت عثمان میں دیکھی تھی. یہ بڑی خوبیوں والے تھے، بڑی صفات والے تھے. ان کا سراپا کیسا تھا، ان کا اپیرنس کیسا تھا، اتنے خوبصورت تھے کہ بعض روایتیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ تھے. ایک روایت میں ہے کہ یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شبیہ تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی ان کے اندر شباہت تھی، اتنے خوبصورت تھے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ ایک صحابی سے، غلام رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا دو عالم نے کسی وجہ سے انہیں بھیجا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. یہ حاضر آئے اور اس درمیان راوی بیان کرتے محدثین کے شاید پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے. وہ صحابی آئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی ان کی نظر گئی. لوٹ کر آئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا حضرت عثمان اور رقیہ دونوں کو تم نے ملاحظہ کیا؟ اتنا خوبصورت جوڑا تم نے کبھی دیکھا ہے؟ تو وہ صحابی عرض کرتے کہ یا رسول اللہ میں نے ایسا حسین و جمیل جوڑا کہیں نہیں دیکھا. اتنے خوبصورت تھے حضرت عثمان غنی. مگر اتنی خوبصورتی کے بعد آپ کی جو ایک کہتے ہیں نا خوبی عتم تھی، صفت عتم بہت زبردست خوبی تھی، وہ یہ کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہا درجے کے حیا والے تھے. اپنے اندر حیا رکھتے تھے، بند کمرے میں بھی حیا فرماتے تھے. اللہ اکبر. اور حیا کس کی؟ اب کمرہ بند ہو تو کس کی حیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرنے والی شخصیت کا نام ہے حضرت عثمان. اللہ اکبر. تو یہ صحابی ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بات ان کی حیا کی آئی ہے تو میں عرض کروں. ایک مرتبہ کا موقع ہے، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محدثہ مفسرہ متقیہ مجتہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک موقع تھا، میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرماتے ہیں. اتنے میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے والد حاضر ہے. سیدنا صدیق اکبر کی شہزادی حضرت عائشہ، اس لیے آپ کو صدیقہ بنت صدیق کہا جاتا ہے. حضرت صدیق اکبر آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما تھے، اور یوں آرام فرما تھے کہ آپ کی پنڈلی مبارک کھلی ہوئی تھی. پنڈلی آپ سمجھتے ہوں گے کہ عموماً ہم جو کرتا پہنتے ہیں تو سنت یہ ہے کہ کرتا آدھی پنڈلی تک ہو، یعنی ٹخنے اور گھٹنے کے بیچ کی جگہ. تو یہ جو درمیان کی جگہ ہوتی ہے یہ پنڈلی ہوتی ہے. تو سرکار دو عالم کی پنڈلی سے آپ کی تہبند شریف ہٹی ہوئی تھی. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کا توں تشریف فرما رہے. پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر جو کا توں جیسے آپ تشریف فرما تھے اسی انداز میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما رہے ہیں. یعنی آپ نے اپنا انداز تبدیل نہیں فرمایا، آرام فرما رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضری کی اجازت چاہی. جیسے ہی انہوں نے اجازت طلب کی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور اپنی تہبند شریف سے اپنی پنڈلی مبارک کو چھپا لیا، اور چھپا کر پھر حضرت عثمان غنی کو آنے کی اجازت دی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر آئے. یہ حضرات آئے، پھر کچھ گفتگو ہوئی، کچھ مکالمہ ہوا، کچھ کلام ہوا، رخصت ہوئے. جب یہ چلے گئے تو سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
عقائد عالم کی خدمت میں عرض کی کہ اے میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کا ایک انداز دیکھا جس پر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ وہ یہ کہ آپ آرام فرماتے، میرے بابا صدیق اکبر آئے، حضرت ابوبکر آئے، آپ جھوکا تو تشریف فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا فاروق اعظم آئے، آپ جھوکا تو تشریف فرما رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے آپ کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت چاہی تو میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنی پنڈلی مبارک کو چھپا لیا۔ اس کی وجہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مقدس زوجہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ارشاد فرمایا نا، وہ جملے تاریخی ہیں اور کتابوں میں درج ہیں۔ سرکار فرماتے، اے عائشہ، میں عثمان سے حیا کرتا ہوں، اور میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں کہ جس عثمان سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اب غور کیجیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کا یہ عالم تھا، ایسے حیا کے پیکر تھے۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حیا کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ تو آپ کی بہت ساری خوبیاں تھیں، ضمناً یہ باتیں میں نے عرض کی۔ آئیے ایک غیب کی خبر جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ میں عرض کروں۔ ایک مرتبہ کا موقع ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جبل احد پر تشریف لے گئے۔ آج بھی احد ہے، بڑا مقدس، بڑا بابرکت، بڑا پر نور اور روشن پہاڑ ہے، اور یہ اس لیے بھی بابرکت اور مقدس ہے کہ اس پہاڑ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت فرمائی۔ سرکار دو عالم کا ارشاد ہے، احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہم، یہ تین اپنے خلفاء کے ساتھ، تین صحابہ کے ساتھ جبل احد پر تشریف لے گئے۔ جیسے آپ احد پر تشریف لے گئے تو احد میں زلزلہ آیا۔ ذرا غور کیجئے، رحمت للعالمین پہاڑ پر تشریف لے جا رہے ہیں تو احد کا زلزلہ کیسا، یہ کس معنی کا زلزلہ ہے؟ تو شاہ علماء بیان کرتے ہیں یہ زلزلہ نہیں تھا، یہ احد نبی پاک نبی آخر الزمان کی آمد پر جھوم گیا تھا، یہ اس کا جھومنا تھا، جس سے یوں لگا گویا کہ زلزلہ آیا، وہ جھوم رہا۔ جیسے ہم بھی سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے سنتے تو ہم جھومتے ہیں، نعت خوانیاں سنتے ہیں تو ہم جھومتے ہیں۔ تو یہ جھومنا ایک تنازع سنت احد ہے، سنت صحابہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان بھی نعت خوانیاں کیا کرتے تھے، ہمارے اکابرین و مشائخین نعتیں پڑھتے سنتے تھے، وہ جھومتے تھے۔ اور چونکہ ہم سنیوں کے روح کی غذا ہے نعت خوانی، الحمدللہ ہمارے دلوں کو تسکین ملتی ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں عشق رسول ترقی کرے تو نعت خوانیاں کیا کرو، نعت خوانیاں سنا کرو، کسی خوش الحان نعت خوان سے سنا کرو، یعنی اس کی آواز اچھی ہو، اس سے سنو، تو اس سے تمہارا عشق رسول فزوں کرے گا۔ اور کیوں نہ ہو، سنیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی زبانی، دیکھیں کلام سنتے ہیں نا تو سننے کا دل کھلتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے، اس کی روح کو سکون ملتا ہے، روح کو غذا حاصل ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا۔ نبی پاک کا عشق تو ہمارے ایمان کی جان ہے، اللہ اس ایمان کی جان کو روز فزوں کرے، اسے اور بڑھائے، یعنی ہمارا عشق رسول اور ترقی کرے۔ کہیے آمین۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ ہمیں تو یہ جو درد ہے نا عشق رسول کا، یہ مزہ دیتا ہے، تو جسے درد مزہ دینا شروع کر دے تو وہ دوا کا ناز کیوں اٹھائے گا، دوا کیوں کھائے گا جب درد ہی مزہ دینے والا ہو۔ تو عشق رسول وہ درد ہے جو مزہ دیتا ہے، الحمدللہ۔ ضمن بات آئی، ورنہ
بات احد کی چل رہی تھی کہ احد جھومنے لگا، سرکار دو عالم کی آمد پر احد جھوما۔ اس کا جھومنا تھا کہ آقا دو عالم نے اپنی ایڑی مبارک احد پر ماری یوں، اور مار کر ارشاد فرمایا اسبت یا احد، احد ٹھہر جا۔ پھر سرکار فرماتے ہیں ٹھہر جا تو اس پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ سرکار دو عالم کا اتنا فرمانا تھا کہ احد ٹھہر گئے۔ اعلیٰ حضرت کیسے خاموش رہتے؟ میرے آقا سیدی و سندی، یقیناً یہ امام اہل سنت کا صدقہ ہے کہ ہمارے دلوں میں عشق رسول ہے، ہماری نسلیں عاشق رسول ہیں، انشاءاللہ ہماری نسلیں در نسلیں عاشق رسول رہیں گی، اسی مجدد اعظم کا یہ صدقہ ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ یا رسول اللہ، آپ کے سر اقدس کی شان، آپ کے منہ مبارک کی شان، آپ کے رخ مبارک کی شان، آپ کی زبان مبارک کی شان، آپ کے ید مبارک کی شان کوئی کیا بیان کرے؟ سرکار آپ کی ایڑی کی یہ شان ہے کہ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ فقط ایڑیوں کی یہ شان ہے کہ اگر پڑ جائیں تو زلزلہ احد ختم ہو جائے۔ اچھا اب دیکھیں، ہم شاق وہ ہیں نا کہ حدیث پاک جب بھی سنتے ہیں نا تو ہم ہر حدیث میں یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث کے کس کونے سے، کس گوشے سے نبی پاک کی عظمت و شان کا ہمیں مزید اندازہ ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان نکھر کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ حدیثیں کیا غیر نہیں پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی عظمت و شان کے منکر ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے پیارے محبوب کو غیب داں بنایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے علم غیب رکھتے ہیں، یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہے، بالکل قرآن کی واضح آیت کریمہ ہے اس پر۔ مگر کہیں کہ ان کا کیا علاج ہو کہ آنکھ والا تیرے جو بند کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ اب آنکھ کا کوئی اندھائی ہو اور وہ بولے مجھے سورج نہیں دکھتا، تو ہم یہ کہیں گے اپنی آنکھ کا علاج کر، تو نابینا ہے، تو اندھا ہے۔ یا کسی کو موتیا ہو جائے اور وہ کہے کہ نہیں دن کو کہے کہ نہیں رات ہے، اور رات کو کہنے دن ہے، سفید کو کہے سیاہ ہے، پیلے کو کہے نیلا ہے، تو ہم کہیں گے کہ مسئلہ تیری آنکھ کا ہے اور باقی کوئی تبدیلی نہیں، ہر شے اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ تو یہ بدعقیدہ بد مذہب لوگوں کی سوچیں۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، ورنہ بہت مستند کتابوں میں غالباً یہ صحیحین کی حدیث ہے، اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم نے جبل احد کو فرمایا احد ٹھہر جا، جس پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ نبی کا نبی ہونا تو سرکار دو عالم خود بھی جانتے تھے، صدیق کی صداقت مشہور ہو چکی تھی کہ صدیق ہیں، لیکن شہادت کا معاملہ تو انتقال سے ہے نا، اور اس وقت سیدنا فاروق اعظم اور عثمان غنی دونوں حیات ہیں، تو نبی پاک تو پہلے سے جانتے تھے کہ یہ دونوں شہید ہوں گے، تبھی تو سرکار فرما رہے ہیں کہ جس پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے۔ سرکار دو عالم کا یہ خبر دینا نہیں ثابت کرتا ہے کہ نبی پاک کو پہلے سے یہ علم تھا، تو جو پہلے سے علم ہوتا ہے اسی کو تو علم غیب کہتے ہیں۔ اور میں آپ کو عرض کروں کہ بڑی اہم بات، ایک دم لاجیکل بات، صاف ستھری سی بات ہے، نبی کے معنی ہی ہوتے ہیں غیب کی باتیں بتانے والا۔ اب مجھ سے آپ نہیں پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں آپ ڈکشنری سے پوچھ لیں، گوگل سے پوچھیں، وہ بھی بتائے گا واٹ از دا میننگ آف پروفیٹ، تو وہی بتائے گا کہ دا پرسن ہو ڈسکور دا کورڈ تھنگس، یا ہو ڈسکور دا کورڈ انفارمیشن، ہو ڈسکور دا سیکریٹس، یہ معنی ہے نبی کے۔ ہم تو کہتے ہیں یار یہ اسی گوگل کو ہی اپنا علامہ بنا لو، اسی کو استاد بنا لو، تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کو سنی صحیح العقیدہ بنا دے گا، اس کو بھی سمجھ ہے۔ یہ پتہ نہیں کیسے چلتے پھرتے انسان نما جانور ہے کہ جو نبی بھی کہتے ہیں اور یہ لفظ باضابطہ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں تھا، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہیں کہ سورج میں روشنی نہیں ہے، چاند میں چاندنی نہیں ہے، بارش ہو رہی ہے مگر پانی نہیں گر رہا ہے، عجیب جو حالت۔ تو ایسے ہی ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، عجیب معنی ہی ہوتے ہیں کہ وہ جو علم غیب بتاتا ہے اس کو علم غیب نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر تو قرآن کریم کی ایک دو نہیں متعدد آیات ہیں. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی شان نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں اپنا غیب بتا دے. ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، مگر اس غیب کو بتانے کے حوالے سے اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے مصطفیٰ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سلیکٹڈ. مصطفیٰ کا معنی ہی ہوتا ہے چنا ہوا. پھر سنیے امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، اور نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود. اور یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. ہم یہ عرض کرتے ہیں جن باتوں کو تم غیب کہتے ہو یار، سارے غیب کسے کہتے ہو؟ چلو بتاؤ. تو کہتے ہیں دیوار کے پیچھے جو ہے وہ غیب ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ غیب ہے، بارش کب ہوگی یہ باتیں غیب ہے، قبر میں کس پہ کیا بیت رہی ہے یہ غیب ہے، کس کا خاتمہ کیسے ہوگا یہ غیب ہے. یہ ساری باتیں غیب ہیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں ان تمام باتوں پر اگر رسول پاک کی صریح حدیث سنا دوں میں کہ سرکار دو عالم نے ان کی خبریں دی ہیں، بلکہ وہ رسول نے تو اس سے بھی بڑھ کر بات کی ہے. تم کہتے ہو بارش کب ہوگی اس کی خبر، وہ رسول تو وہ ہیں کہ دست مبارک اٹھاتے ہیں تو بارش برستی ہے. یہ تو اور اس سے بھی بڑھ کر بات ہو گئی. ہاں باقاعدہ صحابہ کرام حاضر آئے اور عرض کرتے کہ یا رسول اللہ شہر میں بارش نہیں ہو رہی، مدینے میں بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑ رہا ہے، اور ماؤں کے بطن سوکھ گئے، بچے پیاس سے بلبلا رہے ہیں، جانوروں کے لیے چارے خشک ہو گئے، پانی کا انتظام نہیں ہے، سرکار کرم فرما دے، دعا کر دیں کہ بارش ہو جائے. نبی پاک نے اپنا دست مبارک اٹھایا اور دعا فرمائی، اور دعا فرمائی. سرکار دو عالم کا دست اقدس اٹھنا تھا، زبان سے دعا کا نکلنا تھا کہ پھر محدثین بیان کرتے، راوی بیان کرتے، گھنگھور گھٹا چھائی اور بارش برسنی شروع ہوگی. اور اتنی بارش برسی کہ وہی صحابہ پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتے کہ یا رسول اللہ آپ کرم فرما دیں، دعا کر دیں کہ بارش ٹھہر جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سیلاب اور طوفان آ جائے، اور بس دعا کر دیں کہ مدینے کے اطراف میں برسے، مدینے پر نہ برسے. مدینے کے اطراف میں صحابہ کو بھی علم تھا کہ وہاں پانی کی مزید حاجت ہے، اور مدینے والوں کی حاجت پوری ہو گئی. وہ اس لیے کہ یہاں موسلا دھار برسی ہے بارش، اور کیوں نہ برستی کہ یہاں خود پیارے مصطفیٰ تشریف فرمائے. تو عرض کرتا یا رسول اللہ دعا فرمائیں کہ مدینے کے اطراف میں سرکار دو عالم نے دعا فرمائی کہ ہوا علینا ولا علینا، ہمارے اطراف میں برسی اور ہم پر نہ برسے. سرکار نے دعا فرمائی اور بارش برسنی رک گئی، ٹھہر گئی. اب دیکھیے میں جو بھی سرکار کی عظمت و شان یا معجزہ بیان کر رہا ہوں فوراً امام اہل سنت کا کوئی شعر یاد آتا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یہاں بھی خاموش نہیں ہے، کیا کہتے ہیں؟ جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے، جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، ہم کو بھی درکار ہے. یا رسول اللہ جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے. سرکار آپ نے ہاتھوں کو کیا پھیلایا؟ ایسی بارش برسی کہ جل تھل ہو گیا. سرکار صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، ہم کو بھی درکار ہے. وہ ہاتھ بلند کر دیں یا انہی ہاتھوں سے ہم پر بھی شفقت فرما دیں کہ سرکار ہماری بھی حاجتیں پوری ہو جائیں. یہ امام اہل سنت اور امام اہل سنت کا انداز. عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کی خبر رکھتے ہیں. سرکار دو عالم نے فرمایا اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں. اچھا آپ غور کیجئے، صحابہ کا بھی عقیدہ تھا کہ رسول پاک کو علم غیب ہے، ورنہ بیٹھ کر حضرت عثمان غنی نے سوال تو نہیں کیا کہ یا رسول اللہ آپ میرے متعلق کہہ رہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا.
فاروق اعظم نے نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ میرے متعلق فرما رہے ہیں کہ میں شہید ہو جاؤں گا؟ آپ نے کہا کہ 2 شہید کھڑے. انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا. یعنی انہیں بھی یہ علم حاصل تھا اور انہیں یہ بات پتہ تھی, وہ یہ بات جانتے تھے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے, اور یہ محبوب جانتے ہیں کہ کس کا حشر و نشر کیا ہونا ہے. سرکار دو عالم سب جانتے ہیں. اللہ اکبر. اب آئیے ایک علمی مکالمہ اور کلام سنتے ہیں جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان ہوا. سنیے. ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرماتے. عقائد عالم نے مکالمہ شروع کیا, یعنی کنورسیشن شروع ہوئی, گفتگو شروع ہوئی. دیکھیں صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک کے درمیان سرکار کے سامنے یا سرکار دو عالم سے کیسے کلام کرتے تھے. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث کے الفاظ سنیں. حبب الی من دنیاکم, سرکار فرماتے تمہاری دنیا میں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. وہ کیا ہیں؟ سرکار فرماتے ثلاث الطیب, خوشبو پسند ہے, والنساء, اور بیویوں کا رکھنا یہ مجھے پسند ہے, وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, اور نماز سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ سرکار دو عالم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں. یہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صدقت یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا. آپ صدیق اپنی بات کہتے ہیں, عرض کرتے ہیں وَحُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاثٌ, یا رسول اللہ مجھے بھی 3 باتیں اس دنیا میں بڑی عزیز ہیں, 3 باتیں بڑی پسند ہیں. وہ کیا ہیں؟ النظر إِلَى وَجْهِ رسول اللہ, سرکار آپ کے چہرے مبارک کی زیارت کرنا مجھے پسند ہے. کیا کیف و سما بندھا ہوگا نا جب حضرت صدیق اکبر صحابہ کرام کے درمیان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے یہ پسند ہے کہ سرکار میں آپ کو دیکھتا رہوں, آپ کی زیارت کروں. پھر عرض کرتے ہیں وَإِنْفَاقُ مَالِ عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار مجھے یہ پسند ہے کہ میں اپنا مال آپ پر خرچ کروں. یہ دوسری بات. تیسری بات عرض کرتے ہیں وَأَنْ يَكُونَ ابنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور سرکار مجھے یہ پسند ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو. یہ سن کر سیدنا فاروق اعظم کیسے خاموش رہتے ہیں. اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ صدیقی میں عرض کیا. وہ سرکار دو عالم نے بالعموم فرمایا, صدیق اکبر نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا. اب فاروق اعظم صدیق اکبر کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. کیا عرض کرتے ہیں؟ صدقت یا ابا بکر, اے ابو بکر آپ نے سچ کہا رضی اللہ تعالی عنہ. وحبب الی من الدنیا ثلاث, اور مجھے بھی اس دنیا کی 3 باتیں بڑی پسند ہے. وہ کیا ہیں؟ تو پھر کہتے ہیں الامر بالمعروف, نیکی کا حکم دینا مجھے پسند ہے. والنہی عن المنکر, اور مجھے برائی سے منع کرنا پسند ہے. والثوب الخلق, اور پرانے کپڑے پہننا مجھے پسند ہے. سیدنا فاروق اعظم کو یہ پسند تھا کہ وہ پرانے کپڑے پہنا کرتے تھے. سادگی اور عاجزی کے پیکر تھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. کل میں نے ان سے متعلق بڑی تفصیل سے یہ باتیں عرض کی ہیں. یہ باتیں سنی سیدنا عثمان غنی نے بارگاہ فاروقی میں عرض کیا. اب وہ مخاطب ہے سیدنا فاروق اعظم سے. عرض کرتے ہیں صدقت یا عمر, اے عمر آپ نے سچ کہا. وحبب الی من الدنیا ثلاث, اور مجھے بھی اس دنیا میں 3 باتیں پسند ہیں. اب وہ کیا ہیں؟ عرض کرتے ہیں اشباع الجیعان, بھوکے پیٹ والوں کا پیٹ بھرنا مجھے پسند ہے. وکسوۃ العریان, اور جو ننگے بدن والے لوگ ہیں ان کو کپڑے پہنانا مجھے پسند ہے. اور پھر عرض کرتے ہیں وتلاوت القرآن, اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا مجھے پسند ہے. اچھا یہ آپ غور کرتے جائیے, جو پسند کا ذکر ہو رہا ہے نا بارگاہ رسالت سے, یہ ساری عطائیں ان صحابہ کو ہو بھی گئی ہیں. انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں نہیں عرض کیا کہ مجھے یہ پسند ہے تو یہ مجھے مل جائے, یہ تو نہیں کہا. لیکن یہ نبی کریم کا دریائے رحمت ہے کہ جس نے جو پسند کیا سرکار نے اسے وہ عطا فرما دیا. یہ جتنی باتیں انہوں نے پسند کی ہیں نا ان 3 صحابہ نے, سرکار دو عالم نے یہ ساری باتیں انہیں عطا فرمائی. اشباع الجیعان کہا تھا سیدنا عثمان غنی نے, مجھے پسند ہے کہ میں بھوکوں کا پیٹ بھروں. اور سیدنا عثمان غنی کی سخاوت مشہور ہے, ایسی سخاوتیں فرماتے تھے کہ جیسی سخاوت کسی اور صحابی سے منقول نہیں, ایسی سخاوت کیا کرتے تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بات آ گئی تو سنیے. جیش العسرہ کا موقع تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا لشکر تیار کیا.
مگر اس لشکر کے ساتھ ساز و سامان نہیں تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ سے کہ اپنے مال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، اس عالم میں کہ جب لوگوں پر عسرت ہے، تنگی ہے، آزمائش ہے، میں عثمان اس بات کا ذمہ لیتا ہوں کہ میں 100 اونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اور یاد رکھیے گا اس وقت اونٹ جو ہوتا تھا نا، ایک اونٹ بھی بہت قیمتی جانور ہوا کرتا تھا اس وقت بھی. 100 اونٹ کا ذمہ لیا. نبی پاک نے مزید ترغیب دلائی صحابہ کرام کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی. پھر کھڑے ہو کر عرض کرتے یا رسول اللہ میں 200 اونٹ اپنے ذمے لیتا ہوں. نبی پاک مزید ترغیب دلا رہے ہیں. پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کرتے کہ یا رسول اللہ میں 300 اونٹ اپنے ذمے لیتا ہوں. اللہ اکبر. جب یہ انداز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو پھر سرکار دو عالم کا دریائے رحمت جوش پر آیا اور فرمایا اے عثمان، اب تجھ پر کوئی مواخذہ نہیں، تجھ پر کوئی پوچھ گچھ نہیں. اللہ اکبر. اس کی تو بڑی کہتے ہیں نا کہ شرح فرمائی ہے محدثین نے کہ سرکار دو عالم نے کیا فرمایا کہ تجھ پر اب کوئی مواخذہ نہیں. ایک تو شرح یہ کی گئی کہ اے عثمان تو فقط فرائض بھی اب ادا کر لے اور نوافل و مستحبات ترک بھی کر دے تو تجھ پر کوئی مواخذہ نہیں. اور دوسرا یہ یہاں مواخذہ سے مراد یہ کہ اے عثمان کمزوری کا ہونا، عصیان کا کرنا، گناہ کا کرنا یا کسی برائی کی طرف مائل ہونے والی جو ایک عادت ہوتی ہے نا، وہ عادت بھی اب تجھ میں نہ رہے گی. اور اے عثمان اب تو اس سے بھی غنی ہے، یہ عادت بھی اب تجھ میں نہ رہے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عطا فرمایا، سرکار اتنا خوش ہوئے. اسی کے متعلق فرمایا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 مرتبہ حضرت عثمان نے جنت خریدی. ایک موقع یہی تھا جیش اسرا کا، اور ایک موقع وہ جب بیر رؤما جسے بعد میں بیر عثمان کہا گیا، کہ جب مدینے والوں پر تنگی تھی، پانی کے مسائل تھے اور پانی میٹھا پانی دستیاب نہیں تھا، تو یہودی سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بھاری رقم دے کر، روایات میں ہے کہ 12,000 درہم و دینار آپ نے دیے اور وہ دے کر آپ نے اس یہودی سے وہ کنواں خریدا، آدھا کنواں خریدا. کہا کہ آدھا دے دے. اس نے کہا تھا کہ مطلب میں مکمل کنواں نہیں دے سکتا کسی وجہ سے. سیدنا عثمان غنی نے آدھا کنواں خریدا. بعد میں دیکھا کہ مسلمانوں کی حاجتیں زیادہ ہیں تو مزید رقم دے کر مکمل کنواں اپنے خرید فرما کر اور اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. تو وہ بیر روما تھا. روما اس کے مالک کا نام تھا. بیر روما یعنی روما کا کنواں، اسے خرید فرما کر آپ نے جب مسلمانوں کے لیے اسے وقف کر دیا، اس کنویں کا نام بیر عثمان ہوا. اور یہ کنواں اب بھی موجود ہے مسجد قبلتین کے قریب میں. اب میری حاضری ہوئی ہے مسجد قبلتین، مگر بیر عثمان پر میری حاضری نہ ہو سکی تھی، چونکہ ہمیں یا تو مجھے نالج نہیں تھی یا اس وقت کسی نے بتایا نہیں، ورنہ اس کنویں پہ ضرور حاضری دی جانی چاہیے. اس کنویں کا پانی بہت میٹھا ہے اور زود ہضم ہے، اور باقاعدہ اس کے فوائد لکھے ہیں کتابوں میں کہ اگر وہ پانی پیا جائے تو پیٹ ہاضمے کی درستگی کے لیے اکسیر ہے، وہ اتنا فائدہ مند ہے وہ پانی، جسے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وقف فرمایا. تو یہ 2 موقع ایسے تھے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت خریدی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنت عطا فرمائی تھی. ان کی خواہش تھی کہ یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ اشباع الجیعان، میں بھوکوں کو کھانا کھلاؤں، وکسوۃ العریان، اور ننگے بدن والوں کو کپڑے پہناؤں. سرکار دو عالم نے ان کی یہ بھی حاجت پوری فرمائی، یہ خواہش پوری فرمائی. اور تیسری عرض کی تھی وتلاوت القرآن، یہ تلاوت قرآن کرنے والے ایسے تھے کہ یہ تھے ہی جامع القرآن، قرآن کو جمع کرنے والی شخصیت ہے حضرت عثمان. پہلے قرآن اس طور پہ جمع نہیں تھا، قرآن میں اعراب اور بھی بہت سارے اہتمام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیے تھے، تو اس لیے آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن کا جمع کرنے والا. سوچے کہ جب خواہش ہوئی تو نبی پاک کی بارگاہ سے بخششیں بھی کیسی ہوئی. اچھا اب حضرت عثمان غنی نے یہ عرض کیا تو مولا مشکل کشا کیسے خاموش رہتے؟ اب مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ بارگاہ عثمانی میں عرض کرتے ہیں. اچھا ان حدیثوں میں ترتیب بھی دیکھیں نا، اس سے ترتیب خلافت بھی ظاہر نہیں ہے. سرکار پہلے فرما رہے ہیں، پھر سیدنا صدیق اکبر سرکار کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، صدیق اکبر کی بارگاہ میں فاروق اعظم عرض کرتے ہیں، فاروق اعظم کی بارگاہ میں عثمان غنی، اور عثمان غنی کی بارگاہ میں مولا مشکل کشا
علی المرتضیٰ عرض کرتے ہیں صدقت یا عثمان، عثمان تو نے سچ کہا. اور پھر کہتے ہیں وحبب الی من الدنیا ثلاث، اور مجھے بھی اس دنیا میں 3 باتیں بڑی پسند ہیں. اب سنیے حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کو وہ 3 باتیں کیا پسند ہیں. عرض کرتے ہیں الخدمت للضیف، مہمانوں کی خدمت کرنا. اور ایسی خدمتیں کی ہیں، وہ تو مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کی سیرت پہ جب آپ بیان سنیں گے تو سنیں گے، ورنہ یہ وہ خدمت کرنے والی شخصیت ہے کہ خود بھوکے رہتے تھے اور 3 دن تک آنے والا کوئی مہمان اگر سائل آتا دروازے پہ دستک دیتا تو گھر کا پکایا ہوا سارا کھانا انہیں دے دیتے، خود بھوکے رہ جاتے اور مہمان کو کھلایا کرتے تھے. یہ بارگاہ رسالت کی عطا تھی اور یہ ان کی خواہش تھی. الخدمت الضیف، مجھے خواہش ہے کہ میں مہمانوں کی خدمت کروں. ایک. دوسرا والصوم فی الصیف، اور گرمیوں میں روزے رکھنا مجھے پسند ہے. والضرب بالسیف، اچھا گرمیوں میں روزے رکھنا. حضرت مولا مشکل کشا کثرت کے ساتھ روزے رکھنے والی شخصیت تھے، بہت روزے رکھا کرتے تھے. اور پھر تیسری خواہش کیا تھی؟ والضرب بالسیف، اور تلوار کے ساتھ جہاد کرنا. اللہ اکبر، جہاد ایسا کیا کہ بات آئیے تو سن لیں. ایک اعلیٰ حضرت کے شعر سے سمجھ جائیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بہر تسلیم علی میدان میں، بہر تسلیم علی میدان میں، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. آپ کی تلوار کی چلانے کی یہ شان ہوا کرتی تھی کہ تلواروں کے سر جھک جایا کرتے تھے. آپ دیکھیں کہ ان صحابہ نے اپنی خواہشات کا اظہار کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حسب خواہش انہیں وہ چیزیں عطا فرما دی. کیسے کریم ہیں ہمارے آقا. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. آپ بھی کہیں ہو سکتا ہے کہ رسول پاک کی عطائیں ہم پر بھی ہو جائیں اسی شعر کے صدقے میں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیجیے، دریا بہا دیجیے، در بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیجیے ہیں، در بے بہا. اندازہ لگائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاؤں کی کیا شان ہوا کرتی تھی صحابہ کرام علیہ رضوان پر. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کا ہم سن رہے ہیں. ان کی ایک صفت ہے غنی ہونا، اور اس غنی ہونے کا اظہار آپ کی سیرت طیبہ میں کس انداز سے ذرا دیکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مرتبہ اپنے گھر دعوت کی. حضرت عثمان نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دعوت قبول فرمائی. اور جس دن دعوت کی گئی تھی، جس دن کے لیے، اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا قصد کیا، ان کے گھر کی طرف چلے. تو حضرت عثمان کی اس وقت ان کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ کہ نبی پاک آگے آگے چل رہے ہیں، حضرت عثمان غنی ان کے پیچھے پیچھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کو گن رہے تھے. یہاں تک کہ سرکار دو عالم حضرت عثمان کے گھر پہنچے، دہلیز میں قدم رکھا، اور پھر سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا عثمان کیا بات ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے قدمین شریفین کو گن رہا ہوں، آپ کے قدموں کو گن رہا ہوں. سرکار فرماتے ہیں کیا چاہتے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قدمین شریفین اس لیے گنے ہیں جتنے قدم آپ نے میرے گھر کی طرف بڑھائیں یہ عثمان اتنے غلام آزاد کرے گا اللہ کی راہ میں. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سخاوت تھی. صحابہ کرام رضوان میں امیر ترین صحابہ میں ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، لیکن ان کی امیری وہ اپنی جگہ پر مسلم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا جو معمول تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ بھی بے مثال تھا. جب بھی اسلام کو مال کی، دولت کی، زر کی ضرورتیں پڑی ہے
کبھی بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے نہیں دیکھا گیا، اور لوگوں کو یہ امید ہوا کرتی تھی کہ ایسے موقع پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصیت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں وہ اپنا مال و زر پیش کریں گے، اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا تو آپ کو وہ جذبہ و شوق بھی عطا فرمایا کہ آپ نے جب بھی اسلام کو، دین کو، شریعت کو مال کی ضرورت پڑی تو بارگاہ رسالت میں اپنے مال کو قربان کیا۔ اور پھر یہ بھی غور کیجیے گا، یہ تو تھا کہ جب غزوہ تبوک اور جیش اسرت کے موقع پر یہ عرض کیا تھا یا رسول اللہ 300 اونٹ ذمہ لیا تھا نا، مگر جب پیش کرنے پر آئے، یہاں تو حال یہ ہے کہ اگر مسجد کی تعمیر کا اعلان ہو جاوے کہ تعمیر مسجد، اور مقرر صاحب اگر تھوڑا جذبہ و گرجدار تقریر کر دیں، اس کے تقریر کے ساتھ ساتھ میں نام لے لیں، اے فلاں صاحب آپ بتائیں کہ آپ کتنا پیش کریں گے، کتنا پیش کریں گے، تو اس میں کئی لوگ ہوتے بیچارے وہ اپنی جیب مٹانے یا اپنی شان بچانے کے چکر میں کہتے ہیں میں اتنے کا ذمہ لیتا ہوں۔ ذمہ تو لیا، اور ذمہ لینے کے بعد حال یہ ہوتا ہے کہ 2-4 جمعہ بیچارے غائب بھی ہو جاتے، نظر بھی نہیں آتے۔ تو وجہ یہ تھی کہ مطلب جوش جذبے میں آ کے لوگوں کے سامنے کہہ دیا، اور جب بات دینے کی آ گئی تو پھر گننا شروع کر دیا، یار اتنا دینا پڑے گا، تو میرا تو فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، فلاں کام، اتنا دوں گا تو اتنا کم ہو جائے گا۔ یہ ہم جیسوں کی عادت اور حالت ہے نا۔ سیدنا عثمان غنی کو دیکھیں، کتنے اونٹ کا ذمہ لیا تھا؟ 300، لیکن جب پیش کرنے کی بات آئی 950 اونٹ بارگاہ رسالت میں پیش کیے، 50 گھوڑے بارگاہ رسالت میں پیش کیے، 1000 اشرفیاں سرکار دو عالم کی بارگاہ میں پیش کی ہیں، اور پھر بعد میں 10,000 اشرفیاں اور مزید لائے اور بارگاہ رسالت میں پیش کیے۔ یہ سیدنا عثمان غنی ہے رضی اللہ عنہ۔ تو فرماتے خیال رہے پہلی بار 100 کا اعلان کیا، دوسری بار 100 کا، اور پھر 200 کا، تیسری بار 300 کا، کل یوں 600 اونٹ پیش کرنے کا آپ نے اعلان فرمایا۔ اچھا یہ بھی نہیں ہوا کہ کہا یا رسول اللہ 100، پھر کہا 200، پھر کہا 300۔ تو یہ جو تعداد بڑھا رہے تھے تو بظاہر تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ تعداد بڑھا رہے ہیں، لیکن 100 پیش کیا تو 100 پیش کر دیا تھا، بعد میں جو 200 کہا وہ 200 مزید پیش کیا، تو 200 + 1 یہ 300 ہو گئے، پھر 300 کہا تو وہ 600، یوں 600 پیش کیے۔ اور جب یہ تو 600 جو پیش کرنے تھے وہ کیے، اس میں کئی اضافہ کر کے آپ نے 950 اونٹ پیش فرمائے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سخا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شان سخا کا ہم سب کو صدقہ نصیب فرمائے، ہے نا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کا ایک اور جوہر، ایک اور عظیم ترین خوبی وہ یہ تھی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سچے پکے متبع سنت تھے، رسول پاک کی سنتوں کی اتباع۔ ان کا لباس عین سرکار دو عالم کے لباس کی طرح ہوتا تھا، کرتا شریف بھی آدھی پنڈلی تک ہوا کرتا تھا، نظریں جھکی ہوتی تھیں، امامے کا انداز، دیگر لباس، دیگر وضاقتہ بھی عین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز والی آپ اختیار فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ یہ صحابہ وہ تھے، ایک مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں وضو فرمایا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ وضو کر رہے ہیں، وضو سے فارغ ہوئے، وضو سے فارغ ہونے کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابی کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ ان کا مسکرانا دیکھا تو وہ صحابی پوچھتے ہیں کہ اے عثمان، یہ آپ کی ادا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد پھر آپ مسکرا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وجہ کچھ اور نہیں ہے، ایک مرتبہ سرکار دو عالم نے اسی مقام پہ وضو فرمایا تھا، اور میں نے سرکار کے وضو کو ملاحظہ کیا تھا، میں نے اسی انداز پر وضو کیا ہے۔ پھر سرکار دو عالم جب وضو سے فارغ ہوئے تو مجھے دیکھ کر سرکار دو عالم مسکرا رہے تھے، تو میں اسی ادائے مصطفیٰ کو ادا کر رہا ہوں، اور کوئی وجہ نہیں ہے میرے مسکرانے کی۔ کہنے وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان، وضو کر کے خندہ ہونا مسکرانا، وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان، کہا کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں، جواب سوال مخالف دیا، خود کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ یہ ادا کس کی تھی؟ ادا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ادا کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ادا کیا۔ اور یقیناً یہ حضرت عثمان غنی کی یہ خوبیاں، یہ خصوصیات، یہ صفات تھیں کہ آپ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ خلیفہ سوم بنے، تیسرے خلیفہ بنے، یعنی مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جن کا دور خلافت ہے وہ ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کے
دور خلافت میں بھی اسلام پروان چڑھتا رہا، لیکن ان کے دور خلافت کے اخیر میں بہت زیادہ فتنے برپا ہوئے، طرح طرح کے فتنے برپا ہوئے، اور ان فتنوں کا برپا ہونا اور ان فتنوں کا جو کچھ انجام ہونا تھا، یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی عقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما چکے تھے، یہاں تک کہ آپ کو اپنی شہادت کا بھی علم تھا، اور یہ بھی پتا تھا کہ شہادت سے پہلے آپ پر بڑی مشقت کی گھڑیاں آئیں گی۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی خلافت کے آخری ایام میں کچھ ایسے بھی مواقع آئے ہیں کہ آپ کو محصور کیا گیا، اور محصور کر کے یعنی دشمنوں کی فوجوں نے آپ کو محصور کیا، آپ گھر میں رہے اور چاروں طرف سے گھیرے رکھا، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ قتل کا انہوں نے ارادہ کیا، اور وہ ان کا ارادہ تھا کہ سیدنا عثمان غنی کو قتل کریں۔ اس وقت کہ جب ان کا یہ ارادہ ہوا، بار بار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا گیا کہ اے عثمان، اگر آپ اجازت دیں ابھی ہم انتظامات کر دیں، اور جن لوگوں نے آپ کا حصار کیا ہوا ان مانو کر کہ وہ آپ کے قتل کے درپے ہیں، ان کا قلع کما کر دینا ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ عثمان غنی نے منع فرمایا، اور منع یوں فرمایا، اس منع فرمانے میں بھی آپ کا عشق رسول وہ ظاہر ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے رسول کے مقدس شہر میں خون بہے یا یہاں پہ خون ریزی ہو، یہ عثمان کی غیرت کو گوارا نہیں، اس لیے آپ نے منع فرمایا۔ اور حتیٰ کہ ان بدبختوں، ان ظالموں نے ملا کر حضرت سیدنا عثمان غنی کو قتل کیا، شہید کیا، اور آپ شہید بھی ہو گئے، لیکن آپ نے اس بات کو گوارا نہیں فرمایا کہ مدینے کی گلیوں میں خون ریزیاں ہوں، یا صحابہ کرام علیہ رضوان یا دیگر افراد میری جان کو بچانے کے لیے وہ اپنی جانیں قربان کریں، اور یہاں پر اس طرح کی کوئی صورت بنے۔ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہوں نے زندگی کے ہر لمحے پاس شریعت رکھا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی، شریعت کے احکامات کی پاسداری فرمائی۔ اسی لیے ان کی یہ قربانیاں تھیں، یہ شریعت کی پاسداری تھی کہ آج الحمدللہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں سلامت ہے، اور ہم اہل سنت خلافت راشدہ کے ماننے والے ہیں۔ اور ہمارے ہاں جو خلافت راشدہ ہے وہ یاد رکھیے، خلافت راشدہ وہ کیا ہے؟ خلافت راشدہ یہ وہی خلافت ہے جس کے پہلے خلیفہ راشد سیدنا صدیق اکبر ہے، جس کے دوسرے خلیفہ راشد سیدنا فاروق اعظم ہے، تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان غنی، اور چوتھے خلیفہ مولا مشکل کشا، اور پانچویں خلافت ہے سیدنا حسن مجتبیٰ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہاں جا کر یعنی حسن مجتبیٰ کی خلافت پر یہ خلافت راشدہ ختم ہوتی ہے، اور بعض علماء نے اس میں مزید اختلاف کیا، اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو کہ تابعی ہیں، ان کی خلافت کو بھی خلافت راشدہ کہا ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے۔ کل ملا کر سیدنا حسن مجتبیٰ کی خلافت تک خلافت راشدہ ہے، اور اس خلافت راشدہ کا ایک پیریڈ ہے جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور پھر اسی وقفے میں حضرت سیدنا ان تینوں خلفاء کی خلافتوں میں، ان کی خلافت راشدہ میں ہر موقع پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم ہو یا صدیق اکبر ہو، مشاورین میں اہم ترین مشورہ دینے والے مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ ہوا کرتے تھے ان تماموں کی خلافت میں، چاہے وہ صدیق اکبر ہوں کہ فاروق اعظم ہوں کہ عثمان غنی۔ اب چونکہ مجھے کل مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کی سیرت طیبہ پر بیان کرنا ہے، تو اس سے متعلق اب کچھ باتیں کہتے ہیں نا کہ منسلک اور متعلق کر کے میں عرض کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان تینوں خلفائے راشدین کے دور میں رہے، ان کے مشوروں میں رہے، انہیں مشورے دیتے رہے، اور ان صحابہ کرام علیہ رضوان کے چاہنے پر انہوں نے جو عہدہ چاہا، جو مقام و مرتبہ چاہا کہ مولا مشکل کشا اسے قبول فرمائے، تو حضرت مولا مشکل کشا نے اسے قبول فرمایا، اور یہ سارا سلسلہ چلتا رہا۔ اب آج کے کسی بدبخت رافضی سے یہ باتیں کہی جائے کہ جو معاذ اللہ ان تینوں خلفائے راشدین کی خلافت کا منکر ہے، اس سے کہا جائے کہ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کو، چونکہ روافض جو ہیں یہ خلیفہ راشد اور اس طور پہ مانتے ہیں کہ یہ حضرت علی کو خلیفۃ الرسول بلا فصل کہتے ہیں۔ روافض کی جو اذان بھی ہوتی ہے نا تو اس میں یہ کلمات ہیں، یعنی ان کی اذانیں بھی کفریاں ہیں، یعنی اذان میں بھی یہ غیر شرعی الفاظ بکتے ہیں۔
ان میں یہ کلمہ یہ کہتے ہیں، مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ان کی اذان کا حصہ ہے کہ اشہد ان علی ولی اللہ، اور پھر آگے کے الفاظ یوں کہتے ہوئے یہ کہتے ہیں خلیفۃ الرسول بلا فصل، یعنی حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کو یہ خلیفہ رسول بلا فصل کہتے ہیں، وداؤٹ اینی ڈسٹینس، یہ خلیفہ ہیں، یعنی وہ تینوں خلفائے راشدین کی خلافت کا انکار کرتے ہیں۔ اور جب ان سے جرح کی جائے اور یہ پوچھا جائے کہ ان تینوں خلفائے راشدین صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی کی خلافتوں میں مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ موجود تھے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں انہوں نے، ان کے مشوروں میں انہوں نے شرکت کی ہے، انہیں مشورے دیے ہیں، اور ان کی خلافتوں میں حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ سے بھی بہت بڑے بڑے کارنامے ظاہر ہوئے ہیں، اور بہت عظیم ترین مشورے ایسے بھی دیے ہیں جس سے اسلام کو غلبہ حاصل ہوا ہے۔ تو حضرت مولا مشکل کشا نے آخر ان کی خلافتوں کو ریجیکٹ کیوں نہیں کیا، منع کیوں نہیں کیا؟ اگر وہ خلیفۃ الرسول بلا فصل تھے تو اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں یہ بدبخت، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ مولا مشکل کشا کا تقیہ تھا۔ یہ لفظ یاد رکھیے، یہ لفظ تقیہ روافظ کا سینونیم ہے، جو رافضی کہلاتے ہیں نا، ان کا ایک کہتے ہیں نا یہ ایک سینونیم ہے، ہم مانا لفظ تقیہ، تقیہ سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک جو تقیہ ہے، تقیہ معاذ اللہ یعنی کل ملا کر جھوٹ، یہ کہ مولا مشکل کشا جان بوجھ کر اندر دل میں کچھ رکھتے تھے، اور ایسے ظاہری طور پر ان کا یہ انداز ہوا کرتا تھا، اندرونی طور پر وہ صدیق اکبر کی خلافت کو نہیں مانتے تھے، سیدنا فاروق اعظم کو خلیفہ راشد نہیں مانتے تھے، عثمان غنی کو وہ غاصب مانتے تھے، مگر اوپر ظاہری طور پر وہ ایسا ظاہر کرتے تھے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ معاذ اللہ ان کے نزدیک تو حضرت علی المرتضیٰ منافق ٹھہرے، یہ تو نفاق ہے، یہ تو منافقت ہے، یہ کون سا مذہب، لعنت ہے ایسے مذہب پر کہ جو فضیلت بیان کرنے پر جائے منافقت ثابت کر دے۔ یہ تو فضیلت بیان کرنے پر گئے تھے نا مولا مشکل کشا کی، ہم تو کہتے ہیں مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ تو شجاعت والے ہیں، وہ بہادری والے ہیں۔ یہ بدبخت کہتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تو حضرت فاطمۃ الزہرا پر ان کے گھر کا دروازہ گرا دیا تھا، جس سے حضرت فاطمۃ الزہرا کے بطن مقدس میں ایک حمل تھا، وہ حمل بھی ضائع ہو گیا تھا، اور سید کائنات کا ہاتھ مبارک اس سے شل ہو گیا تھا، آپ کو تکلیف ہو گئی تھی، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ بکواس کرتے ہیں، اب یہ روایتیں کہاں سے لاتے ہیں یہ جانے، یہ ان کے گھر کی گڑھی ہوئی روایتیں، ہم اہل سنت کے یہاں کچھ بھی نہیں۔ تو یہ مولا مشکل کشا کی فضیلت بیان کرنے چلے، اور ہم تو کہتے ہیں ہمارا علی وہ ہے کہ جو فقط ایک ہاتھ سے قلعہ خیبر کو کے دروازے کو اکھاڑ دے، اور اکھاڑ کر جو دروازہ پھینکیں تو 40 صحابہ ہلانے کی کوشش کریں تو وہ اسے ہلا نہ سکیں۔ حضرت مولا مشکل کشا کی طاقت کا یہ عالم تھا، ایسے شجیع اور ایسے بہادر و شخصیت تھے۔ تمہارے نزدیک کہ خود وہاں مولا مشکل کشا موجود ہیں، گھر میں حضرت علی موجود ہیں، اور صدیق اور فاروق اعظم نے گھر کا دروازہ گرا دیا، فاطمۃ الزہرا پر گرا۔ یہ رافضی بیان کرتے ہیں، ان کی مجالس میں سب بیان کرتے ہیں، اور پھر اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے یہ بھونبور ہوتے بھی ہیں، اور یہ کہتے کیا ظلم ہوا تھا، یہ سب گڑھ کر کہتے نا کہ ان کی یہ وہ کہتے ہیں، میں نے نہیں پڑھی ہے وہ کہانیاں، الف لیلا کی داستان بھی جس نے لکھی ہوگی اس کو بھی شرم آ رہی ہوگی کہ یہ تو میرا بھی دادا ہے، یا کہاں سے گڑھ کر لے کر آئے روایتیں کہ یوں کر دیا، ایسے ہو گیا، پھر رونا بھی شروع کر دیتے، اتنا ظلم ہوا سید کائنات پر، پوری زندگی آپ کو اس کا صدمہ رہا۔ اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے متعلق عجیب و غریب باتیں، وہ موقع آئے گا تو وہ باتیں عرض کی جائیں گی کہ وہ کیا باتیں تھیں جو صدیق اکبر پر آج تک ان کا الزام ہے، اور معاذ اللہ رب العالمین۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو بھی یہ کہتے ہیں یہ غاصب تھے، اور خصوصیت کے ساتھ باغ فدق کا ذکر کر کے کہ ایک باغ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت کا، جسے صدیق اکبر نے غصب کر لیا تھا، اور سید کائنات اسے لینے آئیں تو صدیق اکبر نے منع کر دیا، اس کا غم سیدہ کو رہا، اور سیدہ اسی غم میں انتقال کر گئی۔ یہ باقاعدہ ان کی مجالس میں بیان ہوتا ہے، اور یہ چیزیں بیان کر کے بھی یہ رو رہے ہوتے ہیں، سب رو رہے ہوتے ہیں، پوری مجلس رو رہی ہوتی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد بیٹھ کے مزے سے بریانیاں کھاتے ہیں، اور پھر ہنستے کھیلتے باہر نکلتے، یہ تھیلے لے کر کہاں تبرک لے کے جا رہے ہیں، رو بھی رہے ہوتے، کیا ترکیبیں ہیں۔ تو سیکھنا پڑے گا ان سے کہ یہ عورتوں والا بھی، عورتوں میں بھی ہر عورت ایسی نہیں ہوتی، بعض عورتیں مخصوص ہوتی ہیں جو کسی جنازے میں جائیں گی اچانک ایسے زوردار انداز میں روئیں گے کہ لگے گا کہ شاید ساری آفت و بلا انہیں پر آئی ہوئی ہے، ساری مصیبت انہیں پر، اور تھوڑی دیر کے بعد بالکل پورا کہتے ہیں نا انوائرمنٹ چینج ہو جاتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد زیورات کی گفتگو ہو رہی تھی، یہ کہاں سے لائیں؟
یہاں کس مارکیٹ سے لے کر آئے. تو یہ جو صورتیں ہیں ان بد مذہبوں میں پائی جاتی ہیں. اور معاذ یہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح سے ظلم و ستم کیا اور سیدہ اسی غم میں دنیا سے رخصت ہو گئی. اب غور کیجئے, اللہ اکبر, یہ وہ لوگ تھے, سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا ہوں کہ سیدنا علی المرتضیٰ ہوں کہ حسن و حسین, یہ وہ لوگ تھے ایسے سخی اور ایسی فیاض شخصیت یہ تھے کہ دوسروں کو کھلا کر خود بھوکے رہنے والے, یہ دنیا کے لیے, دنیاوی باغ کے لیے اور دنیاوی لالچ کے لیے معاذ اللہ ایسا غم لے لیں کہ اس غم میں ان کا انتقال ہو جاتا. یعنی یہ فضیلت بیان کرنے گئے حضرت فاطمہ الزہرا کی اور معاذ اللہ حضرت فاطمہ کو دنیا کا لالچی قرار دے دیا. یہ ہم اہل سنت کا تو مزاج نہیں ہے, تمہیں کو مبارک. بات آئے گی تو اس کو بھی اور مزید تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا. ضمناً میں آپ کا عرض کرتا ہوں سیدنا عثمان غنی کی جب شہادت ہوئی ہے تو اس شہادت کے بعد اور پھر جو مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کا جو دور مبارک آیا, اس درمیان کچھ اختلافات ہوئے اور شدید ترین اختلافات ہوئے ہیں. ان اختلافات کی وجہ سے کچھ معرکات ہوئے ہیں, کچھ جنگیں ہوئی ہیں جو اجتہادی تھی. اس کی تفصیل انشاءاللہ کل مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کی سیرت طیبہ پر جب بیان ہوگا تو میں باتیں عرض کروں گا, لیکن یہ بڑی اہم ترین ہوں گی اور یہی وہ باتیں ہیں جنہیں بیان کر کر کے آج معاذ اللہ لوگوں میں فتنے برپا کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کے ذہن ڈائیورٹ کیے جا رہے ہیں اور سنیت سے لوگوں کو برگشتہ کیا جا رہا ہے. اس کی تفصیلات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان بیان اور اس کے ضمن میں عرض کی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جن کی سیرت طیبہ, جن کی سخاوت, جن کی فیاضی اور جن کی خوبیوں سے متعلق آج ہم نے بیان سنا ہے, اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ ہمیں ہماری نسلوں کو نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اہل سنت پر سیدنا عثمان غنی کے غلاموں میں, سیدنا صدیق اکبر کے غلاموں میں, ان کی غلامی پر, سیدنا فاروق اعظم کی غلامی پر, مولا مشکل کشا کی غلامی پر اللہ ہمیں زندگی اور موت نصیب فرمائے اور ہمیں ہماری نسلوں کو اللہ اہل سنت رکھے. ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل سنت سے دور نہ فرمائیں. ہماری زندگی اسی میں ہو, ہماری موت اسی میں ہو, ہمارا حشر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت کے ساتھ فرمائے. اسلامک بیانات اور نعت سننے کے لیے اسلامک میڈیا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں.